کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ بھائی نبی پاک نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مینوں نماز پڑھ دیاں ویکھیا جے۔ تے جنہ صحابہ نے نبی پاک نو نماز پڑھ دیاں ویکھیا انہاں نبی پاک تو ہر رکعت اندر نماز رفع الیدین کرنا بیان کیتا ہے۔ نبی پاک دی زندگی دی ایک نماز بغیر رفع الیدین تو نہیں، توجہ ہے بھائی، نبی پاک دی ایک نماز دی ایک رکعت بغیر رفع الیدین تو، بغیر رفع الیدین۔ چور صاحب اتنے میں گل کرن لگا، میرے پیاریو سنو، میری ویڈیو بن رہی ہے، دنیا جہان دے عالماں چوں کوئی عالم صحیح سند دے نال ایک روایت پیش کرے جدے وچ ہوے کہ پہلا نبی پاک رفع الیدین کردے سن رکوع جاندیاں اٹھدیاں، بعد وچ نبی پاک نے رفع الیدین کرنا رکوع اٹھدیاں جاندیاں چھڑ دیتا، منسوخ ہو گیا۔ رفع الیدین کرتے اور رکوع دے لفظ ہون صحیح سند نال ایک روایت پیش کرے، میں ٹوڑی گڈی انعام دیاں گا۔ یہ میں لفظ گارنٹی دے طور تے دے رہا کہ میں تانوں یہ گارنٹی دینا، اللہ دی قسم میرے نبی دی زندگی دی ایک نماز دی ایک رکعت رفع الیدین اندر رکوع تو بغیر نہیں جے، اور اللہ دے نزدیک او نماز قبول ہونی ہے جدے وچ نبی پاک دے طریقے نہ پڑھی، جے طریقے تو ہٹ کے پڑھی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اہل حدیث کا دعویٰ ہے کہ بخاری میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر نماز تک رفع الیدین کرتے تھے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، آخر نماز تک رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ یہ اہل حدیث مولویوں کا دعویٰ ہے۔ اگر آپ بخاری شریف سے ایسی حدیث کسی مولوی سے لکھوا لیں اور بخاری سے نکل آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر نماز تک رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، رفع الیدین کیا کرتے تھے، آپ کو 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا، لیکن بخاری میں نہیں۔ اب ہے کیا؟ وہاں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے جس کو وہ ڈنڈی مار کے پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، آپ نے رفع الیدین کیا، بس اتنی بات ہے۔ اب وہی حضرت عبداللہ ابن عمر کی وہی روایت مسند حمیدی میں امام بخاری کے استاد کے پاس موجود ہے، اور وہاں پر ہے کہ رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے آپ نے رفع الیدین نہیں کیا، اور راوی خود حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں۔ شاگرد کی کتاب میں ہے رفع الیدین کیا، استاد کی کتاب میں وہی روایت ہے رفع الیدین نہیں کیا۔ اب اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ حدیث میں آیا آخر نماز تک رفع الیدین کیا، اب یہ انہوں نے حدیث نہیں مانی، اپنے فہم کو حدیث کہا ہے، ورنہ آپ ان سے پوچھ لیں، سب سے زیادہ زور تو رفع الیدین پہ لگاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سے صرف ایک حدیث لائیں جس میں یہ ہو کہ آخر نماز تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع الیدین کیا کرتے تھے، ایسی ایک حدیث لائیں، ہم رفع الیدین بھی شروع کریں گے اور منہ مانگا انعام بھی دیں گے۔ تو اہل حدیث صرف صحابہ کی بات نہیں۔ اسی طرح رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع الیدین کرنا، اس میں بہتر کیا چیز ہے؟ یہ علماء میں ایک بات چلی، لیکن یہ فتویٰ دینا کہ جو رکوع میں رفع الیدین نہیں کرتا یا رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرتا، اس کی نماز ہی باطل، نماز ہی نہیں ہوتی، یہ احمقانہ فتویٰ اور ایسا گمراہ کن فتویٰ یہ انگریز دور کا فتویٰ ہے۔ کسی پیغمبر کے صحابہ میں سے ایک صحابی کا یہ فتویٰ نہیں کہ جو رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے رفع الیدین نہ کرتا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی یا نماز باطل ہے۔ کسی ایک صحابی کا فتویٰ نہیں، ایک تابعی کا فتویٰ نہیں، چاروں اماموں میں سے کسی امام کا فتویٰ نہیں، یہ اسی گمراہ ٹولہ اہل حدث نے یہ فتویٰ دیا، اور یہ فتویٰ بدعت پہ مبنی ہے کہ جو رفع الیدین نہ کرے اس کی نماز باطل یا نماز نہیں ہوتی۔ پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں،
پیغمبر کا فرمان بھی نہیں دکھا سکتے کہ پیغمبر نے جو فتویٰ دیا ہو رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے جو رفع دین نہ کرے اس کی نماز باطل یا نماز ناقص ایک حدیث نہیں پیش کر سکتے، صحابی کا فتویٰ بھی پیش نہیں کر سکتے، تابعی کا فتویٰ بھی پیش نہیں کر سکتے، چاروں اماموں میں سے کسی امام کا فتویٰ بھی پیش نہیں کر سکتے کہ جو رفع دین نہ کرے اس کی نماز ناقص ہے یا باطل ہے۔ یہ احمقانہ، جاہلانہ، بلکہ وحشیانہ اور حمارانہ فتویٰ آج کے غیر مقلد چبل فرقے کا ہے۔ یہ مسائل اس نوعیت کے نہیں تھے کہ نماز کا بطلان کا حکم لگایا جائے، اور یہ عملی ترجیح عدم ترجیح کے مسائل تھے جن کو انہوں نے ہوا دے کر اصول کے مسائل بنایا، اور جو ان مسائل کو اصول کے مسائل بنائے وہ بھی پکا گمراہ اور پکا بدعتی ہے۔ شرعی احکام کی تحریف اور اس میں تبدیلی کرنا یہ بھی بدعت ہے۔ جسم مثالی پر قرآن و حدیث سے دلیل پیش کریں، اور میں پورے چیلنج اور پوری تحدی اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ تمام کتب حدیث چھان ماریے، تمام روایات جمع کر لیجئے اور تمام اہل حدیثوں کو بھی جمع کر لیجئے۔ یہ سارے ٹل لگا کے ایک بھی ایسی حدیث پیش نہیں کر سکتے جس میں ان اختلافی مقامات کے رفع الیدین کا دوام ہو جو اصل میں مابین نزاع ہے۔ تو جب ایسی حدیث نہیں تو پھر تم نے کرنا ہے کرو، لڑتے کیوں ہو؟ یہ مسئلہ تو لڑائی والا نہیں ہے۔ اگر کسی کا دل کرتا ہے کرنے کا تو کون روکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کتاب و سنت کی روح سے بہتر ہے عدم رفع نہ کرنا، یہ بہتر ہے۔ ہم نے اس کتاب و سنت کی روشنی میں بہتر سمجھا امام احمد بن حنبل اور ہمارے حنبلی بھائی کعبۃ اللہ میں جو آج ہے 1200 سال تک حنفی رہے، 1 صدی سے حنبلی ہیں، اور امام احمد بن حنبل کے ماننے والے تو وہ رفع الیدین کر رہے ہیں، ہم جاتے ہیں ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، تو ہماری تو ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن اگر تم یہ کہو گے کہ یہ سنت ہے اور رفع الیدین کے بغیر نماز خلاف سنت ہے تو یہ فتویٰ لگتا ہے اصحاب رسول پہ۔ امام ترمذی نے سیاہ ستہ کی کتاب سنن ترمذی میں ذکر کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کہ او لوگو تمہیں میں رسول پاک کی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ سنت وہ عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ہمیشہ کیا، اس میں دوام ہے، جبکہ اہل حدیث کے پاس ایک بھی ایسی حدیث نہیں جس میں دوام رفع دین کا ذکر ہو۔ تو اہل حدیث اور ہمارا جو جھگڑا ہے وہ کس بات میں ہے؟ روایات میں تو کئی مقام پہ رفع الیدین موجود ہے، تو وجود رفع کا جھگڑا ہی نہیں، جھگڑا ہے دوام رفع الیدین جس کا نام سنت ہے، کہ کیا ہمیشہ آپ نے رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے تیسری رکعت کی ابتدا میں رفع الیدین کیا؟ اگر اہل حدیث کہتے ہیں ہمیشہ کیا تو ہم کہتے ہیں صرف ایک حدیث لاؤ، یہ کہتے ہیں 400 حدیث ہے، میں صاف کہہ رہا ہوں 399 معاف ہے، صرف ایک حدیث لاؤ جس کا معنی یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کی ابتدا میں ہمیشہ آخر نماز تک رفع الیدین کیا۔ میں کل کرنے کے لیے تیار ہوں، لاؤ ایسی حدیث۔ جب ایسی حدیث نہیں پھر روایات سے اپنا استنباط کرنا، کشید کرنا اور اس کا نام رکھنا حدیث، یہ رسول اللہ پہ جھوٹ ہے۔ استنباط تم اپنا کرتے ہو،
اور اوپر کہہ دے تو کالا رسول اللہ، تجھے رسول اللہ پہ افترا اور جھوٹ ہے۔ اور میں پورے چیلنج اور پوری تحدی اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ تمام کتب حدیث چھان ماریے، تمام روایات جمع کر لیجئے اور تمام اہل حدیثوں کو بھی جمع کر لیجئے۔ یہ سارے ٹل لگا کے ایک بھی ایسی حدیث پیش نہیں کر سکتے جس میں ان اختلافی مقامات کے رفع الیدین کا دوام ہو جو اصل میں مابین نزاع ہے۔ تو جب ایسی حدیث نہیں تو پھر تم نے کرنا ہے کرو، لڑتے کیوں ہو؟ یہ مسئلہ تو لڑائی والا نہیں ہے۔ اگر کسی کا دل کرتا ہے کرنے کا تو کون روکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کتاب و سنت کی روح سے بہتر ہے عدم رفع نہ کرنا، یہ بہتر ہے۔ ہم نے اس کتاب و سنت کی روشنی میں بہتر سمجھا امام احمد بن حنبل اور ہمارے حنبلی بھائی کعبۃ اللہ میں جو آج ہے 1200 سال تک حنفی رہے، 1 صدی سے حنبلی ہیں، اور امام احمد بن حنبل کے ماننے والے تو وہ رفع الیدین کر رہے ہیں، ہم جاتے ہیں ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، تو ہماری تو ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن اگر تم یہ کہو گے کہ یہ سنت ہے اور رفع الیدین کے بغیر نماز خلاف سنت ہے تو یہ فتویٰ لگتا ہے اصحاب رسول پہ۔ امام ترمذی نے سیاہ ستہ کی کتاب سنن ترمذی میں ذکر کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کہ او لوگوں تمہیں میں رسول پاک کی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ اب یہ لوگوں کو اتنا تو سناتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، اب میں کہتا ہوں اب صلو کما رأیتمونی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی نماز، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوئے، کاما یا تو دلیل پیش کرے یا کہے کہ مجھے دلیل معلوم نہیں تاکہ آگے چلے، بات جہاں تک کھڑی ہے۔ اب آپ کے پاس اگر دلیل ہے لائن ہے تو آگے چلے۔ اب اس مسئلے پر جس مسئلے کے لیے میں اچھا چلو اس پہ چھوڑ رفع دین کا آیا کہ رفع دین جو نہیں کرتا جو کرتا ہے اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ جو نہیں کرتا اس کی ہوتی ہے یا نہیں؟ ہو جاتی ہے بات ہی سے کرو۔ یہ تو مسئلہ ہے۔ اصل میں یہاں ہمارا اختلاف یہ ہے کہ رفع الیدین کے مطابق پوری بات ہم کرتے ہیں 5 قسم کی روایات ہیں رفع الیدین کے مطابق، آپ کو لوگ آدھی بتائیں گے۔ بعض وہ روایتیں ہیں جس میں فی کل خفض و رفع، ہر اونچ نیچ پہ ہر تکبیر پہ رفع الیدین ہے۔ بعض وہ روایات ہیں جن میں سجدوں کا رفع الیدین ہے، 9 حدیثیں ہیں سجدوں والا رفع الیدین، جو کہ اہل حدیث نہیں کرتے، سیاہ ستہ میں سجدوں والا وہ شیعہ کرتے ہیں، اہل حدیث نہیں کرتے، اور رکوع والا رفع الیدین، اور ایک تکبیر کے ساتھ رفع الیدین، صرف تکبیر تحریمہ کے ساتھ۔ کتنی ہو گئی؟ 5 قسم کی روایات۔ ہر خفض و رفع کے ساتھ بھی رفع الیدین کی روایات ہیں، سجدوں کے رفع الیدین کی بھی روایات ہیں، اب بات سمجھنی ہے، اور رکوع والے رفع الیدین کی بھی روایات ہیں، اور صرف تکبیر تحریمہ والے رفع الیدین کی بھی روایات ہیں۔ 5 قسم کی روایات ہیں۔ اب 4 قسم کی روایتیں اہل حدیث نہیں مانتے، ہر اونچ نیچ میں رفع الیدین نہیں کرتے، بات پوری سن لیں، سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے یا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اچھا، اور صرف ایک تکبیر کے ساتھ نہیں، آپ کرتے ہیں 10 مقام پہ رفع الیدین، 10 مقام پہ۔ اگر نہیں آتے تو میں آپ کو گن کے دیتا ہوں۔ 4 رکوع ہیں، 4 دوڑی 8 تکبیر تحریمہ، تیسری رکعت کی ابتدا میں 10 مقام۔ اب ہم کہتے ہیں کہ روایات ہیں 5 قسم کی، 4 قسم کی روایتیں اہل حدیث نے کیوں چھوڑی؟ یہ نہیں پوچھنا ہے کہ اہل حدیث نے کیوں چھوڑی، کیوں؟ سوال تو ہے نا، یہ سوال آپ سوال کے میں بھی جواب دوں گا، میں بھی جواب دوں گا۔ ہمارے پاس آئیں گے سوال، آپ جب ہم سوال کر رہے ہیں تو ہمیں جواب چاہیے ہوگا،
کہ جو نہیں کرتا اس کی کچھ آپ کریں گے کچھ میں کروں گا تاکہ مسئلہ ان پر کھلے. آج آپ کا جواب دیں جواب نہیں خیر خیر ہے تسی ناراضگی نہیں کرنی بڑے پیار میں. یہی کرتا ہے وہی ہے نا یہ اصل یہ گفتگو اخلاق نہیں جس نے گالی نکالی گالی نکالنے کی وجہ سے سارا ماحول گڑبڑ ہو. یہ سارے گواہ بیٹھے ہیں. صبر کریں. آپ نے کہا گالی نکالی, اس نے اس کے گالی علاوہ نکالی. کیا آپ اور الفاظ استعمال کر سکتے ہیں سمجھانے کے لیے؟ کون سے کوئی اور ہو؟ نہیں یہ تو تقریر کا مسئلہ وہی ہے. نہیں یہ نہیں الفاظ میں کہتا ہوں نا دیکھیے یہ اخلاق اخلاق کے کے ساتھ آپ جہاں کوئی اور- بیٹھے ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں کوئی نبوی اخلاق بھی ہوتے ہیں. اخلاق حدیث میں اخلاق یہ نہیں تھا ہے. کہ کون آپ سا؟ کسی صحابی سے کہا کہ حرامی ثابت ہوتا ہے. حرامی کا لفظ ہے نا بعد ازالے کا زنیم قرآن میں. بعد ازالے کا زنیم کا معنی کر کیا ہے؟ زنیم کا کیا معنی ہے؟ نہیں نبی کے اخلاق قرآن میں آپ کا کانا خلق القرآن آپ کا اخلاق قرآن ہے. پھر اور آپ نے جو گالی نکالی یہ کس حدیث آپ نے میں اصل میں نہیں میں نے گالی نہیں نکالی. نہیں، سارے سن رہے ہیں. ابھی تو سنا ہی ابھی جھوٹ بھی ہے. میں نے کہا یہ جھوٹ بولنا حرامی جائز ہے. لفظ اچھا استعمال چلو آگے کر- چلیں. آپ نے یہ آگے چلیں ٹھیک آپ نے یہ کہا جی لیکن چلیں. آپ نے اب میں آپ کو بتاتا ہوں 4 قسم کی روایت ہے. میرا ان کو آپ کا سوال ہے. 4 قسم کی روایتیں اہل حدیث نہیں مانتے ان کا عمل نہیں. 4 قسم کی روایات پہ حنفیوں کا بھی عمل ہے. عمل ہے نہیں نہیں ہے یعنی آپ میں مانتے ایک ہیں؟ بات کر رہا ہوں آپ میری بات سمجھے تو صحیح. 4 قسم کی روایتیں اہل حدیث کا بھی عمل نہیں 4 قسم کی روایتیں حنفیوں کا بھی عمل نہیں دونوں کا عمل نہیں. سمجھ نہیں بات. 4 قسم کی روایتوں پہ اہل حدیث کا بھی عمل نہیں احناف کا بھی نہیں. اب سوال ہے کہ ہم نے 4 قسم کی چھوڑی کیوں اور 1 قسم کی لی کیوں؟ جی جواب دینا ہمارے ذمہ ہے. ٹھیک ہے اور آپ پر سوال ہے کہ آپ نے 4 قسم کی چھوڑی کیوں 1 قسم کی لی کیوں؟ میں پہلے جواب دے دیتا ہوں. اب دے دیں. یہی بات ہے نا جو آپ کا سوال ہے اس کا میں جواب دیتا ہوں. ہم نے دیکھا جب روایات میں تعارض آ جائے تو ہم جاتے ہیں قرآن کی طرف. روایتوں میں جب تعارض آئے تو ہم جاتے ہیں کس کی طرف؟ پھر بات قرآن کی آ گئی قرآن مقدس کی طرف. ہم نے دیکھا قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. اس خاشعون کا معنی تمام مفسرین نے کیا ساکنون. یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ نماز ہے جس میں سکون زیادہ. بس اتنی بات قرآن میں. ٹھیک ہے ہم دیانتداری سے. اب آئی مسلم شریف کی حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی حضرت سمرہ بن جندب کہتی ہیں کہ ہم نماز میں تھے نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور ہم نماز میں رفع دین کر رہے تھے. آپ نے ہمیں فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم فی الصلاۃ رافعی ایدیکم. مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں رفع دین کرتے ہو نماز میں. اسکنوا فی الصلاۃ نماز میں سکون اختیار کرو. اب قرآن میں کہا کہ جو سکون والی نماز ہے اللہ کو زیادہ پسند ہے اور حدیث میں آ گیا کہ نماز کے اندر کا رفع دین سکون کے منافی ہے. تو پتہ چل گیا قرآن حدیث دونوں کو ملانے سے کہ جس نماز میں زیادہ سکون رفع دین کم ہوگا وہ نماز اللہ کو زیادہ پسند ہوگی. اس لیے ہم کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ رفع دین نہ کیا جائے. اب 4 قسم کی روایتیں آپ نے چھوڑی اس کی دلیل دی. سب سے آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ وہ سارے محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں. جی ضعیف ہیں. کون سی کون سی جو سجدوں والی ہیں. لا حول ولا قوت. اچھا محدثین کس محدث کے نزدیک ضعیف ہے؟ تمہارے خلاف ہے اس لیے ضعیف ہے. ہمارے خلاف نہیں. سیاہ ستہ کا معنی آتا ہے آپ کو؟ اچھی نہیں سیاہ کا معنی آتا ہے صحیح. صحیح کی جمع ہے نا. جو سیاہ ستہ کی صحیح کتابوں میں وہ ضعیف ہے. اچھا آپ کہتے ہیں نہیں آپ کہتے ہیں صحیح. میں نے تو ترجیح دی ہے. ہم تو کہتے ہیں ترجیح جب روایات میں تعارض ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے روایات بیان کرتے ہیں راوی. میں آپ کو بتاتا ہوں اگلی بات. اب آپ نے مجھے سوال پورا ہونے نہیں دیا. آپ بولیں کیا ایک مجھے سوال پورا کرنے دیا جواب. چلو آپ کریں سوال کرو. آپ پھر پہلے بول سکتے ہیں. پھر پہلے یار کر نہ سوال کر. جب میں کہوں گا اب آپ کریں جیسے آپ نے مجھے کہا اب سوال کریں
کریں. یار اب وقت تو ضائع آپ نہ کا کر، شروع بنتا ہے. کر، نماز بھی پڑھنی ہے. جب میں پہلے سارا کام کریں تو اس وقت وہاں پر یہ ہے کہ جو 4 امام رفع دین کرتے ہیں کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے جو جابر بن سمرہ والی ہے کیا وہ خلاف کر بس مخالف ہے؟ ختم ہو گیا. اور باقی پہلی بات تو ہے کہ 3 امام رفع دین نہیں کرتے، یہ جھوٹ ہے. آپ اگر کون سے 3 کرتے ہیں؟ 2 بھی کرتے ہیں تو وہ ہاں اب میں ٹھیک کہتا ہے، ہوں 1 بھی کرتا ہوتا ہاں ایک بھی کرتا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. خیال ہے میری طرف توجہ ہے، انشاءاللہ پورے درد کی دوا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا لا یصلی احدکم، بنی قریظہ جاؤ اور بنی قریظہ کے اندر عصر کی نماز جا کے پڑھنی ہے. کوئی راستے میں نماز نہیں پڑھی. یہ آپ کا فرمان تھا. راستے پہ جب گئے نماز کا ٹائم ہو گیا، کچھ صحابہ نے راستے پہ نماز پڑھ لی. اب انہوں نے رسول کے خلاف کیا. بولے ٹھیک کیا ہے، بولے نا. آپ نے فرمایا راستے پہ نماز نہیں پڑھنی، اور جو راستے پہ نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے حدیث کی خلاف ورزی کی. بولے نا اب یہی تو بات ہے نا. بات طے کیوں نہیں؟ طے کرو نا. انہوں نے خلاف ورزی کی یا نہیں؟ حالانکہ اس روایت کا ایسے کر حالانکہ شالانکہ نہیں ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ رسول پاک نے فرمایا، صحابہ کو فرمایا لا یصلی احدکم، تم میں سے کوئی ایک بھی رستے میں نماز نہ پڑھے، بنی قریظہ میں جا کے پڑھنا. اس حدیث کو مکمل اچھا اب بعض صحابہ نے راستے پہ نماز پڑھ لی، انہوں نے حدیث کی مخالفت کی یا نہیں؟ حدیث کو مکمل کریں. حدیث کو یار مکمل کوئی ایسا آدمی مکمل کریں، مسئلہ نکل آئے گا. مکمل تو بتاؤ، آپ بتائیں. مکمل جب واپس آئے اللہ کے بعد میں انہوں موقع پہ جا کے تو جہاں کا بتایا تھا ایسے ہی ہے. اور واپس آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، خاموش رہے. ایسا کوئی حدیث نہیں. یا کچھ آگے الفاظ آپ بتانا. وہ میں بتاتا ہوں، لیکن آپ کے خلاف انقلاب نہیں مانے. مانی اب دیکھیں جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں ان میں غلو نہیں ہوتا. میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں تم غلو کرتے ہو. نبی کریم علیہ السلام کو جب بتایا گیا آپ نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا. اب بات سمجھنا، دونوں جنہوں نے راستے پہ پڑھی انہوں نے بھی ٹھیک کیا، اور جنہوں نے نہیں پڑھی راستے پہ نماز چھوڑ دی وہاں پڑھی انہوں نے بھی ٹھیک کیا. یہ حدیث کے لفظ ہے.